بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر لا چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں جس موضوع پر آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس سے بہت سارے موسٹلی ینگسٹر لوگ جو ہیں وہ کنسرن ہے، کیونکہ میری 22 سالہ پریکٹس میں بہت سارے اس طرح کے لوگ میرے سے معلومات لینے کے لیے آئے۔ یہ ایکچولی یہ موضوع جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ باپ کی موجودگی میں بیٹوں کی طرف سے اپنے حصے کا مطالبہ ہے والد سے کہ اس کی جائیداد میں سے ہمیں حصہ چاہیے۔ یہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ایک مطلب والد نے اپنی محنت سے جو بھی زندگی اس نے گزاری اس میں اس نے جوڑ توڑ کر کے جمع پونجی بچائی ہے، کچھ پراپرٹی بنائی ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح کے سچویشن میں کسی کی بہت زیادہ جائیداد ہے، کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے، رقم ہے، تو اس کی اولاد ہے، وہ بچوں کی شادیاں ہو گئیں، کچھ لڑکے ینگسٹر جو بچے اس کے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ والد ہمارا تو بہت خوشحال ہے، اس کی جائیداد ہے، دکانیں ہیں، مکان ہے، تو وہ کرائے بھی لے رہا ہے، لیکن وہ چونکہ ان کا خود کا کوئی اتنا کاروبار کام یا کچھ اس طرح کا نہیں ہوتا، تو وہ یعنی تقریباً یعنی ان سے بہت بیکورڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غربت کی زندگی میں بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے اپنی جائیداد کا حصہ لیں، ان کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لیں۔ لیکن وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا والد تو اتنی جائیداد ہے، اس کے پاس دکانیں ہیں، مکان ہیں، یا کوئی فیکٹری ہے، یا اس کے بینک میں اتنے لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں بہت مشکل زندگی گزار رہا ہوں، تو میں نے اس کی جائیداد میں سے نا اپنا حصہ لینا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایکچولی بات یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے یا کوئی بھی ہے جو کسی جائیداد کا مالک ہے، وہ اس کو قانون اس کے 3 رائٹ دیتا ہے، 3 حقوق دیتا ہے۔ ایک کہ وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے ان تینوں حقوق پہ مطلب کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ مطلب کوئی بھی باپ ہے، اس کے پاس جتنی مرضی جائیداد ہے، دکانیں ہیں، مکان ہے، یا کچھ بھی ہے، تو وہ اگر اس کا لیگل اونر ہے تو وہ اس کے لیے اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار میں آزاد ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے، یعنی جب چاہے کہ زندگی میں جس موقع پر بھی اس کی نیت بنے، اس کا ذہن بنے کہ میں نے اس کو دینا ہے یا بیچنا ہے یا کرائے پہ دینا ہے یا گفٹ کرنا ہے، جسے چاہے، یعنی جس شخص کو وہ چاہے، کسی شخص کو دینا چاہ رہا ہے، بیٹے کو دینا چاہ رہا ہے، بیٹی کو، وائف کو، یا کسی کو ڈونیٹ کر دے، مسجد کو دے دے، تو وہ جسے بھی چاہے، جیسے چاہے کہ وہ فروخت کر دے، وہ مفت دے دے، وہ خیرات میں دے دے، تو یہ تینوں رائٹ وہ جب بھی چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ یعنی بیٹے یا بیٹیاں یا بیوی اس کی زندگی میں اس کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ جو زندہ ہے اس کی یعنی اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بنتی، وارث ہوتی ہے اس کی زندگی کے بعد۔ جو وراثت ہوتی ہے اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ باپ کی زندگی کے بعد جو اس کی اولاد ہوتی ہے یا کوئی بھی اس کے لیگل وارثان ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اس کی جائیداد میں کوئی کہتے ہیں جی ہم نے ان کے خلاف سٹے لینا ہے، میرا والد ہے وہ مجھے حصہ نہیں دے رہا، بھی وہ زندہ ہے، اس کی کئی ذمہ داریاں اور بھی ہو سکتی ہیں، اس نے اپنے لیے کچھ جمع کیا ہے یا وہ نہ چاہے، اگر آپ سے وہ خوش ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی سے ان سے مقابلے بازی کرنے کی بجائے
ان کی فرما برداری کریں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، تو وہ خوشی میں جس طرح چاہے وہ آپ کو کچھ دے دے تو وہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ باپ کے اوپر کیس کر دیا جائے اور اس کی پراپرٹی پہ اسٹے لے لیا جائے، یا اس کو پابند کیا جائے کسی قانون کے ذریعے، یا مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ دے، تو اس کے لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ اس کی اولاد ہے، چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ اگر وہ جو کہ جائیداد کا مالک، جو ان کا مطلب والد ہے یا بیوی کا شوہر ہے، وہ اس سے زندگی میں کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی مرضی، رضامندی، خوشی سے وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے وہ دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس کی مرضی پہ کوئی قانون جو ہے وہ ہرڈل نہیں لگتا، کوئی قانون اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو میں خاص طور پہ ان ینگسٹر کو جو کہ فائنینشلی جب کبھی تنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین میں سے یا والد کو یا والدہ کو یا دونوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس اتنی ساری جائیدادیں ہیں اور ہم پریشانی میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہ چونکہ ہم اس کی اولاد ہیں تو اس کی جائیداد میں سے ہمارا حصہ بھی بنتا ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا، یا ہمیں ابھی دیا جائے۔ تو یہ اس کے لیے مطلب سچی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں تو اس طرح کا مطالبہ آپ کا کوئی قانون یا کوئی بھی معاشرہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی زندگی کے بعد وہ جو اپنی جائیداد چھوڑ کے انتقال کر جائے گا، یا جو اس کا بعد میں اس کی زندگی کے بعد جو ترکہ اس کا بچتا ہے، وہ اس ترکے میں سے آپ کو، یا جیسے بیوی ہے تو اس کو 1/8 مل جائے گا، تو اس کے بعد جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بیٹے کو پورا ملے گا۔ یعنی اگر بیٹی کو 50 پیسے ہے تو بیٹے کو 1 روپیہ ملے گا۔ لیکن یہ وہ حصے ہیں جو اس کی یعنی وفات کے بعد آپ اس کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ کسی قانون کے تحت انہیں مجبور یا پابند نہیں کر سکتے، نہ اس کی شرع اجازت دیتی ہے، نہ اس کا کوئی قانون ہے کہ آپ جس قانون کا سہارا لے کے کسی عدالت کے ذریعے سے باپ کی جائیداد یا کوئی پراپرٹی یا کوئی اس کی مطلب بینک اکاؤنٹ ہے یا اس کی زیور ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ جو بھی ہے، اس پہ آپ اپنا حق قانونی طور پہ نہیں جتا سکتے۔ آپ کو اس کی زندگی میں کوئی قانون یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اس کی جائیداد پہ حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی قانونی راستہ اختیار کریں۔ وہ مالک ہے، آپ اس کی فرما برداری کریں۔ یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کے جو اگر وہ زندگی میں وہ بیمار ہے، وہ ضعیف ہے یا معذور ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، تو آپ اس کے لیے اپنا جو آپ کا فرض ہے وہ پوری طرح نیک نیتی سے ادا کریں، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ اس نے آپ کو اپنی محنت سے جو اپنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق محنت کر کے آپ کو یعنی جوان کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے۔ تو اب یعنی یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ، کیونکہ اس کو اس وقت یہ آپ سے کوئی طمع لالچ نہیں تھا کہ جب وہ بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے آپ کے لیے، آپ کے اوپر خرچ کیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو جوان کیا، تو وہ بغیر کسی لالچ کے کیا۔ کیونکہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، اپنے اختیار میں ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی مرضی پہ ہے، یہ صرف آپ اللہ کے حکم کو کے تابع رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی آپ کو یہ فرض ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ معذور ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی خدمت کریں، یہ آپ کا فرض ہے۔ باقی اس میں انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ والدین آپ ان کی فرما برداری کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے
مطلب مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو یعنی ان کا سہارا بن رہے ہیں، تو وہ لازم آپ کی مشکلوں میں آپ کے کام ضرور آتے ہیں۔ یہ اس طرح بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھیں یا آپ پہ ظلم کریں یا آپ سے کوئی زیادتی کریں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے والدین پہ کسی قسم کا کیس کرنے کی سوچنے کی بجائے ان کی خدمت کریں، کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی زندگی کے بعد ہی آپ ان کے ترقی میں حقدار اور وارث بن سکتے ہیں، ان کی زندگی میں نہیں۔ تو میری پھر گزارش ہے کہ آپ اپنے والد یا والدہ ان کی جائیداد یا ان کی اکاؤنٹ یا ان کی رقم کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ نبھاتے ہوئے ان کی خدمت کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کا ضرور خیال رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو کوئی مزید معلومات درکار ہے تو مجھے بتاتے رہیں۔ میں انشاءاللہ جو موضوع مجھے ملتا ہے، جو جنرلی لوگوں نے مجھ سے یعنی اس کے بارے میں معلومات لی ہوتی ہیں، تو پھر میں ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے آپ کے لیے اسی طرح ویڈیو بنا کے بھیجتا رہوں گا۔ اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ میری یعنی یہ کوشش ہوگی کہ میں ان ویڈیوز کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کے کام آ سکوں تاکہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔